بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیمز ورچوئل اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹیسٹ کی تیاری بھی ہوں گے۔ روزمرہ جو لیکچر آپ لوگوں کو ملتا ہے آپ اس کو دھیان سے سنتے ہوں گے، پریکٹس کرتے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی چیز صرف پڑھنے سے نہیں آتی بلکہ وہ بار بار کرنے سے آتی ہے، پریکٹس سے آتی ہے۔ آپ روزمرہ اردو کے جو محاورے ہیں یا اردو کا جو ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے الفاظ، تو وہ آپ بولتے رہیں تو ہی آپ کو آئے گا۔ اچھا اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں، متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں اور متشابہ کون سے ہوتے ہیں۔ اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، الفاظ متضاد تو آسان ہے، لیکن الفاظ مترادف اور متشابہ میں تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے، ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ مترادف الفاظ کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں دوبارہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن دہرا دیتی ہوں کہ مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کے میننگ یعنی جن کے مطلب ایک جیسا ہو لیکن بولنے میں مختلف ہوں اور لکھنے میں بھی مختلف ہوں، لیکن ان کا جو مطلب ہے، میننگ ہے، وہ سیم ہو، ایسے الفاظ کو الفاظ مترادف کہتے ہیں۔ یہ میں نے لکھی ہیں، کچھ مثالیں میں نے پیش کی ہیں کہ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، چمن کا باغ، ٹھیک ہو گیا۔ اجالا روشنی کو کہتے ہیں، اجالا مینز روشنی۔ وعدہ عہد یا عہد کو وعدہ، اور گلستان گلزار۔ اچھا عزم کا جو مترادف ہے ارادہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حیات کا زندگی ہے، ایک منٹ میں نے اس کو نقطہ نہیں دیا، یہ زندگی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ امید کا توقع ہے، جسے ہم لفظ کہتے ہیں یار آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، یعنی آپ سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی ہے۔ اچھا اس کے بعد اجل ہے، یہ اجل آپ لوگوں کو نقطہ نظر آ رہا ہے، اجل موت کو کہتے ہیں، اجل مینز موت۔ ہجر جدائی کو کہتے ہیں، ہجر کا جو تضاد ہے وہ وصل ہے، وصل ملاقات کو کہتے ہیں۔ آپ نے شاعری میں اکثر شعراء کو جو نا ہجر اور جو نا وصل کا شاعری کرتے ہوئے یا روتے ہوئے تو سنا ہی ہوگا، ہجر اور وصل۔ یہ آگے ہم جا کے سیکھیں، یعنی ہجر جدائی اور وصل ملاقات۔ رنج تکلیف، یعنی تکلیف اور رنج، سیم الفاظ لکھنے میں مختلف ہوں، میں نے پہلے بھی بتایا، جبکہ اس کے جو میننگ ہو، مطلب ہو، وہ ایک ہی ہو۔ آگے چلتے ہیں ہم، آگے یہ دیکھیں، لحد قبر، تاجر کاروباری، راحت آرام، جستجو تلاش، جھنڈا پرچم، بلبل اندلیب۔ اندلیب آپ نے نام سنا ہوگا، لڑکیوں کا اکثر اندلیب نام ہوتا ہے، تو بلبل کو اندلیب کہتے ہیں۔ تحمل بردباری، چاند مہتاب۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاعر مہتاب کی طرح اپنا محبوب کہتے ہیں، یعنی چاند کی طرح، اور سورج کو کہا جاتا ہے آفتاب، آفتاب مطلب سورج کی طرح۔ بہشت جنت، تپش حرارت، تپش گرمائش کو کہتے ہیں، حرارت کو کہتے ہیں۔ اچھا یہ لفظ آپ لوگ بولتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، لیکن ہمیشہ ہی علم نہیں ہوتا کہ آیا یہ الفاظ مترادف ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں، بغض کینہ، دکھ تکلیف، چاہت محبت، تاریکی اندھیرا، بندگی
عبادت، تن جسم یا بدن، آسمان فلک، معذرت یہ فلک کا نقطہ ہے، ثواب اجر، ٹھیک ہو، چست کا جو مترادف ہوگا وہ چاق و چوبند ہوگا، انجمن بزم، اچھا بزم محفل کو بھی کہتے ہیں، انجمن محفل کو بھی کہتے ہیں، بزم کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، قدیم پرانا، یعنی بہت پرانا، موئن جو دڑو بہت قدیم شہر ہے یا جگہ ہے تو بہت پرانی ہو گئی نا۔ آگے ہے جی ثمر پھل، ثمر پھل یعنی فروٹ۔ آگے ہے یہ چھاؤں سایہ، شائستہ مہذب، شمشیر تلوار، یہ رہا کہ کہیں شمشیر لکھا ہو تو آپ یہ سمجھیں کسی کا نام ہے، تلوار کو کہا جاتا ہے۔ اچھا طائر، ایک طاہر ہوتا ہے بیٹا بچوں، طہارت سے طاہر پاک، ٹھیک ہے نفیس، یہ طائر ہے، یہ حمزہ ہے اوپر، اس کے اوپر حمزہ ہے، طائر مطلب پرندہ چڑیا، اے طائر لاہوتی تجھے، مطلب آپ اکثر نا شاعری میں طائر لفظ پڑھیں گے تو یہ وہی والا طائر ہے، اڑنے والا پرندہ، طاہر نہیں نام۔ عروج بلندی، ضیافت دعوت، مثال کے طور پر ہم اپنے جملوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، جی میں نا فلاں ضیافت پر گیا تھا، یعنی دعوت پر۔ جنگل دشت، آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ دشت تنہائی، ایک غزل بھی ہے، دشت تنہائی میں اے جانے جاں، لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب، یہ وہ والا دشت ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ دیکھیں شاعری، لٹریچر، اردو ادب یہ الگ تو ہے ہی نہیں، ہم ایک ہی چیز تو پڑھ رہے ہیں۔ یہ جنگل وہی دشت ہے، دیکھیں دشت میں بھی تو تنہائی ہوتی ہے، جنگل میں بھی تو تنہائی ہوتی ہے، التماس درخواست، ٹھیک ہے۔ ارمان تمنا، آمادہ رضامند، ہمیں اپنے والدین کو تعلیم کی آگہی کے لیے، لڑکیوں کی تعلیم کی آگہی کے لیے آمادہ کرنا چاہیے، یعنی رضامند۔ تاکید، تاکید کا ہے اصرار، رفیق کا ہوگا ساتھی، مغالطہ ہے آگے، یہ لفظ مغالطہ ہے، دھوکہ، فریب، غلط فہمی میں رہنا۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ کبھی بھی آپ کو اس مبالغے میں نہیں رہنا چاہیے کہ آپ کو یہ مبالغہ ہو، دھوکہ فریب ہو کہ ہماری کوئی سفارش کرے گا یا جادو کی چھڑی آئے گی اور ہم ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے اور ہم اپنے خوابوں کے سایہ دار شجر کے نیچے آرام فرما رہے ہوں گے۔ یہ ہمیں مغالطہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ ہمیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اس مغالطے سے، فریب سے، دھوکے سے نکلنا چاہیے۔ یہ الفاظ آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھتے بھی ہوں گے، ازراہ کرم بولا کریں، بولا کریں۔ جب تک کہ ہم الفاظ بولتے نہیں ہیں تب تک ہمیں لینگویج نہیں آتی، گرامر نہیں آتا۔ کوئی بھی لینگویج، کوئی بھی لرننگ پروسیس پریکٹس سے آتا ہے، بار بار کرنے سے آتا ہے، بار بار پڑھنے سے آتا ہے۔ اچھا آگے ہیں الفاظ متضاد۔ بیٹا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ضد یعنی ایک لفظ ہے، اس کا جو الٹ ہوگا، ضد متضاد، یعنی اس کا ضد جو ہوتا ہے نا وہ الفاظ متضاد کہلایا جاتا ہے۔ لفظ ہوتا ہے، اس کا جو ضد ہے، الٹ ہے،
تضاد ہے. زندگی کا الٹ کیا ہوگا آپ کے خیال سے؟ یقینی طور پر موت. اور موت کا الٹ کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ زندگی. نوکر کا دیکھ لیں، مالک. قدیم کا جدید. یہ وہی والا قدیم ہے جو مترادف اس کا پرانا تھا. ٹھیک ہو گیا. مشکل کا آسان. محبت کا obviously نفرت. اعلیٰ کا ادنا. بلندی کا پستی. کامیاب کا ناکام. نشیب کا فراز. آپ نے جملہ سنا ہوگا، ہمیں زندگی کے نشیب و فراز سے ٹھیک ہے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ ان کا سامنا کرنا چاہیے. دوسرا جملہ ہوتا ہے نشیب و فراز تو زندگی کا حصہ ہے. اچھا، اس کے بعد ہے خوبی خامی. شاہ گدا. یہ گدا ہے. شاہ امیر مالدار. ٹھیک ہو گیا، دینے والا، عطا کرنے والا. گدا فقیر، مانگنے والا. ٹھیک ہے، اس کو ہم گدا پڑھیں گے، گدھا نہیں پڑھیں گے معذرت کے ساتھ. اس کو ہم گدا پڑھیں گے. اچھا جی، آگے ہے ہمدرد بے درد. اس کے بعد ہے سرد گرم. جیت ہار. عظیم حقیر. تعمیر تخریب. عروج زوال. گل کانٹا یا خار. پھول کو کہتے ہیں ویسے گل. اچھا جی، یہ ہے سزا. سزا کا کیا ہوگا؟ جزا. عقل مند کا الٹ کیا ہوگا؟ بے وقوف. تندرستی کا کیا ہوگا؟ بیماری. اچھا، اگر تندرست ہے تو بیمار آئے گا، اگر تندرستی ہے تو بیماری آئے گا، یا ہم بیماری یہ لگا لیتے ہیں، تندرستی کا بیماری آئے گا. اچھا، ایک وسعت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، وسعت بڑے پن کو کہتے ہیں، وسیع ہونا، کمپریہنسو. وسعت کا ہوگا تنگی. شمال کا ہوگا جنوب، تضاد. یہ ہے سامنے جی. خزاں کا ہوگا بہار. گورا، گورے کا ہوگا کالا. نیک کا ہوگا بد. خوشی کا ہوگا غم. سیاہ یعنی کالے کو سیاہ کہا جاتا ہے، بلیک کو. سیاہ کا ہوگا سفید. مہمان کا ہوگا میزبان. کثرت کا ہوگا قلت. آپ نے سنا ہوگا اکثریت اور اقلیت، یعنی اکثریت بہت زیادہ لوگوں کی آمد و رفت، زیادہ کثیر تعداد، تو اس کا الٹ ہوگا اقلیت. اور جہاں کثرت آئے وہاں قلت آتا ہے. فانی مطلب ختم ہونے والا. باقی ہمیشہ رہنے والا. نرم سخت. جنت دوزخ. پھول اس کا ہوگا کانٹے. خوشبو بدبو. اکبر بڑے کو کہتے ہیں، اصغر چھوٹے کو. لاغر فربہ. اچھا، لاغر کمزور کو کہا جاتا ہے. آپ کہیں تو کمزور لکھ دیتی ہوں، لاغر کمزور. ٹھیک ہو گیا. لاغر ہمیشہ کمزور کو کہتے ہیں، اور فربہ جو ہے نا موٹے کو کہتے ہیں. اب چونکہ الفاظ کو ہم پازیٹیولی بیان کریں گے تو اس میں موٹا نہیں لکھیں گے، فربہ ہم کہیں گے. اچھا، آغاز کسی چیز کا، شروعات.
ابتدا، تو جہاں آغاز ہوگا وہاں اس کا انجام ہوگا. ایماندار کا کیا ہوگا؟ بے ایمان. اول کا کیا ہوگا؟ آخر. مثبت کا کیا ہوگا؟ منفی. ٹھیک ہو. یہ حق کا کیا ہوگا؟ باطل. حق کا بے حق نہیں ہوگا، ناحق بھی نہیں ہوگا. حق کا ہوگا باطل اور باطل کا ہوگا حق. مثبت کا منفی. اچھا جی، ابھی ہم نے جو کور کیا نا، 2 لیکچرز کو کور کیا، یعنی 2 چیزوں کا ہم نے، ایک الفاظ مترادف اور ایک الفاظ متضاد. الفاظ مترادف ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ ایسے الفاظ جو لکھنے میں مختلف ہوں لیکن بولنے میں ان کے میننگ سیم ہوں، ایک جیسے ہوں، وہ الفاظ مترادف کہلائے جاتے ہیں، یعنی ایک جیسے. جبکہ الفاظ متضاد ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کا الٹ وہ ہوتے ہیں. جبکہ تیسری چیز میں نے لکھوائی تھی متشابہ الفاظ، یعنی کچھ لوگ متشابہ اور الفاظ مترادف کو ایک ہی پلڑے میں مطلب سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، جبکہ ان میں فرق ہے. متشابہ الفاظ بولنے میں تو ایک ہوں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بولنے میں ایک ہوں اعراب کے لحاظ سے بھی، لیکن لکھنے کے لحاظ سے فرق ہو، متشابہ الفاظ کہلایا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھ لیں، آج کل بازار میں انار عام مل رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ آم، یہ والا آم. آج کل بازار میں جو انار عام مل رہا ہے، یعنی کہ عام طور پر مل رہا ہے. اچھا، دوسری جگہ میں نے یہ لکھا ہے آم ایک خوش ذائقہ، یہ دیکھیں، آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے. لفظ وہی آم، لیکن یہاں آم کھانے والا اور آم جو عام نارمل چیز ہوتی ہے. جبکہ دیکھیں بولنے میں بھی ایک جیسا ہے، زیر زبر میں بھی فرق نہیں ہے. یا پھر یہ کہیں اس کی ادھر زیر ہو ایم، عام ایک ہی چیز ہے. بے باک، ایسے لفظ بھی آ سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ میں. بے باک حساب چکانا، یعنی اگر آپ نے کسی بھی انسان سے حساب چکانا ہو، حساب برابر کرنے، اس کو بے باک کہا جاتا ہے. میں نے ساتھ میں جملہ بھی لکھا ہے کہ میں نے دکاندار کا حساب بے باک کر دیا، یعنی میں نے دکاندار کو اس کا حساب دے دیا، چکا دیا. اچھا، بے باک نڈر. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، فلاں لڑکا تو بڑا ہی بے باک ہے. ٹھیک ہے، اس کا پازیٹیولی بے باک کا نڈر ہوتا ہے، لیکن ویسے بے باک بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے. لیکن یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک بے باک لیڈر ہے، وہ بچہ ایک بے باک شاعر ہے، یا وہ شاعر ایک بے باک ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر ہوتے ہی بے باک ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ نڈر ہوتے ہیں، انہیں ڈر ہی نہیں ہوتا، نہ معاشرے کا نہ لوگوں کا، کہ آیا لوگ کیا کہیں گے یا ہمارے بارے میں کون سی باتیں مشہور ہوں گی، یعنی وہ بے باک ہوتے ہیں. اچھا، اس کے آگے نا آری، یہ الف مدار ایری، آری، یہ والا آری ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. آری مجبور. اسلم اخلاقیات سے آری ہے، یہ نقطہ نظر آ رہا ہے خیر کا. اسلم اخلاقیات سے آری ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسلم بیچارہ مجبور ہے، آری ہے، محروم بھی اسے کہہ سکتے ہیں، یا اسلم میں کوئی اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اب دوسرا ہے آری، لکڑی کاٹنے والا اوزار بھی ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا. میں سمجھتی ہوں سندھی میں بھی آری ہی کہا جاتا ہے، بلکہ سندھی میں تاں خبر آ سہی تو مجھے بدائے جو تو آری یہ چاہے وہ. اچھا، لکڑی کاٹنے والا اوزار، لکڑہارا آری سے لکڑی کاٹ رہا ہے. یہ دیکھیں آری، یہ بھی آری. بولنے میں سیم ہے، لکھنے میں فرق ہے، اس میں کوئی زیر زبر اعراب کا فرق نہیں ہے. ہم نے آری ہی اس کو پڑھنا ہے. یہ آری مجبور، کاسر، سمجھ آ رہی ہے.
یہ آری کاٹنے والا اوزار، یعنی یہ کیا ہیں بچے؟ یہ متشابہ الفاظ ہیں جو کہ بولنے میں یکساں ہوں، ایک جیسے ہوں، لیکن اعراب کے لحاظ سے اور لکھنے کے لحاظ سے بیٹا مختلف ہوں، الگ ہوں۔ اچھا آگے ہیں حال، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حال کا مطلب ہے حالت۔ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ کے کیا حال ہے، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں جی کہ نئی اسپریچول اکیڈمی میں آپ سب کے کیا حال ہیں؟ یہ حال وہی والا حالت والا حال چال والا۔ اچھا دوسرا ہے حال، اس کو بھی ہم حال ہی کہتے ہیں۔ پہلے کا جملہ میں نے لکھا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، دوسرے کا میں نے لکھا ہے حال مطلب بڑا کمرہ، حال میں شادی ہو رہی ہے، شادی ہال بکنگ کرائیں، اس میں اپنا حال ٹھیک رکھیں۔ دیکھیں میں نے ان دو جملوں میں یہ دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، شادی ہال میں بکنگ کرائیں۔ کون سا والا حال ہے؟ یہ ہرن والا حال۔ جبکہ اپنا حال درست رکھیں تو یہ حلوے والا حال، یہ حلوے والے حال سے ہمیں لکھا جائے گا۔ آگے ہے معمور کا مطلب ہوتا ہے مقرر۔ حکومت نے ٹیکسی پر کئی انسپکٹر معمور کیے ہیں، اس میں این نہیں آتا، اس معمور میں یہ جو یہ معمور ہے نا، اس میں این نہیں آتا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ مقرر ہوتا ہے کسی چیز کو معمور کر دینا، مقرر کر دینا۔ دوسرا ہے معمور، بھرا ہوا۔ مجھے دودھ اور ملائی سے معمور پیالہ پیش کیا گیا۔ یہ جو اوپر والا معمور ہے مقرر کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی میں آپ لوگوں کو اردو لیکچر دینے کے لیے معمور ہوں، یہ والی معمور ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ میں معمور ہو گئی ہوں، مقرر ہو گئی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ دوسرا ہے معمور، کچھ لوگ اس میں اور اس میں فرق نہیں کر پاتے، اگر الفاظ وہ مترادف الفاظ ہی سمجھتے ہیں، جبکہ میننگ الگ ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، مترادف کا مطلب کیا ہے کہ سیم اس کے میننگ ہو، ان کے سیم تو نہیں ہے نا، ان میں فرق ہے۔ معمور، جبکہ یہ معمور ہے بھرا ہوا۔ اچھا، مجھے دودھ اور ملائی سے معمور پیالہ پیش کیا گیا، یا میرا جو پیٹ ہے وہ کھانا کھا کر معمور ہے، یعنی بھرا ہوا ہے۔ تو بہت سارے لوگ معمور، یہ والا معمور مقرر کو اس طرح والے معمور سے لکھتے ہیں۔ تو یہ فرق بچے آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے۔ نظر، آنکھ، عائشہ کی نظر بہت تیز ہے، یہ نظر آنکھ کیا ہے؟ دوسرا نظرانہ دینا، قادر کے سوا ہر طرح کی نظر بدعت ہے۔ مطلب قادر کے سوا ہر طرح کی نظر بدعت ہے۔ نظر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا پیش کرنا، نظر و نیاز عطا کرنا، مطلب محبت میں انسان کی دوسری یہ نظر اتارنا بھی تو ہو سکتا ہے نا، جیسے نظر لگ جاتی ہے، فلاں کو نظر لگ گئی، تو یہ یعنی آنکھ والی، کسی نے جی بھر کے دیکھا اور نظر لگ گئی۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا، نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا، نظر کی نظر کو نظر ہی لگ گئی۔ تو یہ والی نظر ہے، ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا نظر یہ ہے نظرانہ پیش کرنا، کسی چیز کو دینا، نظر کر دینا۔ جیسے مثال کے طور پر اوپر والی نظر تو ہم نے ڈیفائن کر لی۔ دوسری نظر ہے کہ میں اپنی کتاب کا تحفہ سر نعیم اللہ مہر صاحب کی نظر کرتی ہوں۔ تو یہ والا نظر یعنی پیش کرنا، وقف کر دینا، کوئی چیز عطا کر دینا، یعنی دے دینا ہو گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں آج کے لیکچر میں ہم نے 3 چیزیں کور کی ہیں۔ ایک الفاظ مترادف، یعنی ایک جیسے الفاظ، ایک مختلف الفاظ میننگ، ایک متضاد الفاظ جن کے جو الٹ ہوں ایک دوسرے کے۔ دوسری متشابہ الفاظ، یعنی ایسے الفاظ جو کہ بولنے میں ایک ہوں، اعراب کے لحاظ سے بھی ایک ہوں، لیکن جب تک کہ ہم ان کو لکھے نہیں ہمیں علم نہیں ہوتا کہ آیا کس طرح سے، یعنی ہم یہ کہیں کہ کیا حال ہے تمہارا، کہاں حال ہے، حال کہاں ہے؟ تو یہ حال شادی والا ہو رہا ہے، بولا جا رہا ہے، یا اپنے اندر کا حال۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور پڑھتے رہیں،
लैंग्वेज कोई भी हो, ज़ुबान कोई भी हो, उसको सीखने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम यही जुमले रोज़मर्रा ज़िंदगी में, आगे मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह ज़रबुल मिसल और मुहावरों में क्या फ़र्क है, ये भी आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेशक आप उर्दू में मास्टर्स करें या ना करें, जो बेसिक ग्रामर है, जो बेसिक बातें हैं, जो बेसिक नॉलेज है, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। उर्दू का ये हम पर एहसान है कि हम सबको जोड़ा हुआ है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारी कौमी ज़ुबान है और हमें इसकी दस्तरस बेशक ना रखें, लेकिन इतना होना चाहिए क्या आपको कोई भी टेस्ट उर्दू का है, चाहे अल्फाज मुतरादिफ हों, मुतज़ाद हों, कोई भी हो व्हाट्सएवर, आप उसको आराम से कर सकें और आप ये कह सकें कि मेरी कौमी ज़ुबान उर्दू है, हमारे लिए मुतशाबह अल्फाज हों, अल्फाज मुतरादिफ हों या कोई भी वाहिद जमा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।